اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو اللہ کی جانب بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کو حقیقت سے آشنا کیا ہے۔ کچھ لوگ بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں، بہت ساری خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، سوچنے کی، سمجھنے کی، بات کرنے کی، اپنا معافی ضمیر کہہ دینے کی بڑی عمدہ صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن نظریاتی نہیں ہوتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بہت اعلیٰ ان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی اسے ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو بڑے بڑے مقاصد عطا کیے، بڑے بڑے مقاصد۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت باصلاحیت آدمی، بہترین پڑھا لکھا، تخلیقی ذہن کا مالک آدمی، وہ بھی جب بات کرتا ہے تو پیسے کمانے کی کرتا ہے۔ یعنی ایسا آدمی جو ملت کے لیے، قوم کے لیے، خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ چھوٹی سی بات کرتا ہے، کہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ میرا بن جائے، کچھ تھوڑا سا کاروباری سلسلہ مضبوط ہو جائے۔ اتنی بہترین صلاحیتیں، اور الجھ کہاں گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو آشنا کیا اس بات سے۔ آپ کبھی غور کریں تو انفرادی سا انقلاب حضور کا، بالکل الگ سا۔ دولت ظاہر ہے زندگی کی ضرورت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اس کے لیے دعا بھی دی، لیکن اپنا مزاج یہ اختیار کیا محبوب نے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی حضور نے کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بس بقدر ضرورت روزی دینا۔ بلکہ ایک حدیث میں لفظ یہ ہیں جو حافظ منذری نے ترغیب و ترہیب میں لکھی ہے کہ محبوب نے عرض کی مالک میرے بچوں کو مجھے ایک وقت کھانا دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ یہ جو چیزیں ہم نے روزمرہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ اختیار کر لی ہیں انہوں نے لوگوں کو کمزور کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے مقاصد کی بات کی اور بڑی سوچ اپنی امت کو عطا فرمائی۔ کریم محبوب نے فرمایا لوگوں میں ایک وقت لاؤں گا کہ ایک خاتون مقام حرا سے چلے گی۔ اس وقت لوگوں کے ذہن کے مطابق جو علاقہ بڑا دور تھا وہ مقام حرا تھا، فرمایا وہاں سے وہ خاتون چلے گی مکے اور مدینے، وہ اکیلی آئے گی، سوائے رب کے اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ مقاصد ہے۔ لوگوں کو اس طرح کا نظریاتی بنا دیا جائے کہ وہ نہ اپنی نظر میلی کریں، نہ وہ کسی بندے کی چیز دیکھ کے کسی لالچ کا شکار ہوں، نہ کسی کا بڑا گھر اور بڑی گاڑی دیکھ کر کبھی پریشان ہوں، نہ کسی حسد کا شکار ہوں۔ وہ حضرت حبیب بن زید انصاری گئے ایک بادشاہ کے دربار میں، تو اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ لوگ بیٹھے تھے، تو انہوں نے وہی سادہ سا نیزہ اور گٹھڑی میں کپڑے، لیکن اس وزاداری کے ساتھ وہ جا کے بیٹھے کہ ان کے آنے جانے کا روب اتنا تھا کہ بڑے بڑے لوگ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیسا انداز ہے۔ بڑے مقاصد، بڑی سوچیں، جب تک نظریے میں یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو نواز دیتا ہے، آسانی کر دیتا ہے، لیکن زیادہ آسودگی تو اس وقت ہوتی ہے جب بندے کا ذہن آسودہ ہو جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن سے کہا تھا کہ لالچی سے، بخیل سے اور بزدل سے کبھی مشورہ نہیں کرنا۔ حضور لالچی سے کیوں نہیں کرنا؟ تو فرمانے لگے جس کا ہر وقت ذہن یہ ہے کہ میں پیسے کماؤں اور جو خود بیچارہ الجھا ہوا ہے تمہیں کیا مشورہ دے گا۔ اور پھر فرمایا کبھی بھی تم نے اس شخص سے مشورہ نہیں کرنا جو بخیل ہو، کنجوس ہو۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے جس کا دل بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟
اور بزدل سے کبھی مشورہ نہ دینا کرنا، جب بھی تمہیں رائے دے گا وہ کمزوری دے گا۔ تو بڑی باتیں، یعنی انسان کی جیب میں پیسے ہونے بھی بڑی اچھی بات ہے، پر بخاری میں پورا باب ہے، ایک باب لائے ہیں امام بخاری کہ بندہ غنی جو ہوتا ہے نا وہ پیسوں سے نہیں ہوتا۔ محبوب نے فرمایا غنی بندہ دل کا ہوتا ہے۔ یہ غنا اگر نصیب ہو جائے تو پھر بندہ نظریاتی ہوتا ہے، پھر اس کی سوچیں بڑی شاندار ہوتی ہیں، پھر بالکل جھونپڑی سے نکلنے والے بھی بڑے بڑے امیر دلوں کے نکلتے ہیں، بڑے بڑے ذوق والے لوگ نکلتے ہیں۔ زندگی اگر نظریاتی ہو جائے، رسول پاک علیہ السلام نے نا لوگوں کو نظریاتی کیا، پھر بعض اوقات بندہ نا کپڑے دکھانے سے، اپنا بتانے سے، اپنا لہجہ دکھانے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ڈھیر ساری دولت ہوتی ہے پر سادے کپڑوں میں اسے تسلی ہوتی ہے، پھر اسے کسی چیز کے بارے میں کچھ بتانا، کچھ دکھانا، کوئی سنانا، کوئی کارڈ دکھانا نہیں پڑتا، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، وہ بڑے سکون میں ہوتا ہے۔ پھر تو کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہے کہ اٹھ نہ بھلیا چل نہ اتھے وسیے، وہ جتھے وس دینی ساری انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ پھر بندہ نا ایسی جگہیں تلاش کرتا ہے اسے قرار میں۔ اب دیکھیں نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، غلام ساتھ ہے۔ آج کل بعض لوگ بیچارے بڑا تکلف کرتے ہیں، اگر اللہ توفیق دے نا ڈرائیور رکھنے کی تو وہ نیرا گاڑی نہیں چلاتا، اس کی یہ بھی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ تو صاحب دا دروازہ بھی کھولنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ڈرائیور ہے۔ او خدا دے بندے، وہ صاحب نو تھوڑا جہا ہاتھ لا لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جوڑ بنائے ہیں تو ان میں کبھی کبھی حرکت بھی ہونی چاہیے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں ڈرائیور کا دے لیے دروازہ بند بھی کرے تو دروازہ، کیا مذاق ہے۔ ایک کمزور آدمی کی علامت ہے، جو بندہ اس مزاج کا ہو جائے وہ کمزور ہو گیا بیچارہ، وہ اپنی سطح سے نا کمزوری پہ آ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری بڑی بے نیاز طبیعت کے آدمی تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں۔ بے نیاز طبیعت ہے، گھر سے نکلے، غلام ساتھ ہے، غلام کے کپڑے تھوڑے مہنگے ہیں، آقا کے کپڑے سستے۔ تو ایک شخص نے دور سے دیکھا، کہنے لگے ابو ذر یہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا، کہنے لگے پہلے ہم اور تھے، اب ہم مصطفیٰ والے ہیں، اب ہم حضور والے ہیں۔ جب تک نا انسان کی سوچیں حضور سید عالم علیہ السلام نے جو ہمیں خیرات عطا کی ہے اس کے مطابق ڈھلتی نہیں، زندگی سرور والی نہیں۔ میں خود میرے والد صاحب ہفتے میں ایک دفعہ کہتے تھے کہ اے نا سارے جتیاں پالا تروڑے چتے انہوں گنڈا کے لیا، تو جایا کرتے تھے، اور وہ گنڈ کے بھی دیندہ سی، پھر پالش بھی کر دی، پھر اس کی تعریف بھی کری سی، ویکو کڈی سونی سیتی سو، یعنی نویں کر چھڑی سو۔ اب کوئی بھی یہ کام، اب ہمارے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، اب ڈیزائن بدلتے ہیں۔ اب جو لوگ والدین کے انتقال پر بھی بیچارے واپس نہیں نہ آ سکتے پردیس سے، وہ ضرورتوں کے لیے نہیں بیٹھے، وہ خواہشوں کے لیے بیٹھے۔ اب جو ہم اپنوں سے دور ہیں نا، اور اب جو آزمائش ہے ہم پر، اس کی وجہ ہماری خواہشات ہیں، ضروریات۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ان چیزوں سے بے نیازی فرمائی نا، وہ اس لیے کہ انسان نہ انسانوں سے جڑے، ایسا نہ ہو کہ انسان دولت سے جڑ جائے۔ ہر رشتے کو، ہر چیز کو، ہر معیار کو، ہر چیز کو اسی میں تولا جانے لگے تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بازار تشریف لے گئے اور غلام کو ساتھ لے گئے، فرمانے لگے آ بھائی 2 جوڑے کپڑوں کے خریدتے۔ حضرت شیر خدا بازار سے 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے، ایک ذرا مہنگا تھا ایک سستا تھا۔ اسی بھی جائیے نا بازار شادی تے، پہلے دکاندار نو کہی دا یار شادی آ گئی، کوئی چنگا جہا سوٹ وکھا، سب سے اچھا دکھاتا ہے، پھر انہوں آکی دا ان کو دین دوان والا بھی وکھا، وہ کیڑا ہوندا ہے پلا جڑا پان والا نہیں ہوندا، وہ دینے دلانے کے کام آتا ہے۔
اللہ ماشاء اللہ، سب جگہ نہیں لیکن بہت ساری جگہوں پر۔ حضرت شیر خدا نے 2 جوڑے خریدے، ایک ذرا اچھی قیمت کا تھا، ایک ذرا تھوڑا سا بظاہر کم قیمت کا تھا، تھیلے میں دونوں ڈال دیے گئے۔ خادم کہتا ہے میں سمجھ گیا، یہی روٹین تھی اور اس روٹین میں کوئی حرج بھی نہیں تھا چونکہ پیسے آقا نے دینے تھے۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا مہنگا جوڑا آقا کا ہے اور سستا میرا ہے، غلام کا ہے۔ فرماتے ہیں میں لے کے نکلا، وہ چوک آ گیا، وہ جگہ آ گئی جہاں سے شیر خدا نے اپنے کاشانہ نور میں تشریف لے جانا ہے اور مجھے اپنے غریب خانے کو لوٹنا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت علی فرمانے لگے وہ لا بھائی میرے والا مجھے دے۔ کہتے میں نے وہ مہنگا نکال کے بڑھایا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا، تھوڑا سا دوسرا ہے۔ کہتے میں عرض گزار ہوا، میں نے کہا حضور آپ کا یہ آپ پہنے اس کو؟ فرمانے لگے نہیں میرا دوسرا ہے۔ تو میں نے نا دلیل پیش کی۔ دلیل کہاں دے رہے ہیں؟ شیر خدا کے سامنے۔ کہتے میں نے ایک دلیل، ایک علت بیان کی، سبب بیان کیا، اس تقسیم کا ایک سبب بیان کیا۔ میں نے عرض کی حضور یہ مہنگا آپ لیں چونکہ آپ آقا ہیں اور سستا میں پہن لیتا ہوں چونکہ میں غلام ہوں۔ تو حضرت علی یہ بھی کہہ سکتے تو ادھر کار یار چھاڑ تو دلیل نہ تھے، لیکن عالم آدمی تھے نا اور شہر علم کے دروازے تھے، تو وہ انہوں نے کہا اس نے دلیل دی ہے تو چلو دلیل کا جواب دلیل سے ہی ہونا چاہیے۔ فرمانے لگے اگر کسی علت اور کسی سبب سے ہی تقسیم کرنی ہے تو چل کوئی سبب رکھ لیتے ہیں بانٹنے کا، کوئی سبب بنانا ہے نا اس تقسیم کا تو بنا لیتے ہیں۔ ایک سبب تو نے بیان کیا ہے کہ میں مہنگا لوں چونکہ میں آقا ہوں اور تو سستا پہنے گا چونکہ تو غلام ہے، تو فرمانے لگے تو میرے والا سبب رکھ لینا، تو مجھے دینا سستا چونکہ میں بوڑھا ہوں اور تو مہنگا پہن لے چونکہ تو جوان ہے۔ چل اگر کوئی سبب بھی بنانا ہے تو یہ والا بنا لیتے ہیں۔ زندگی کو آسان کریں، اسے مشکل نہ کریں۔ حضور نے نا ہمیں بڑا آسان کیا ہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں نبی رحمت علیہ السلام کو اگر امت کے حق میں 2 چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو حضور وہ قبول کرتے تھے جو آسان ہے۔ ہم نے نا مشکل کر لیا اپنے آپ کو، مشکل کتنی پسند ناپسند ہو گئی ہے بچوں کی، آپ نے کیا کھانا ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہوں تے نا جی شامی اماں پیسے توڑا کے رکھ دی 500 400 300، کیونکہ جڑے بچے نے کہنا نا میں سالن نہیں کھانا، انہوں پھر کیش دینا ہے، انہیں باہروں کھانا ہے۔ تو وہ جاتا ہے، کہتے جب ہم چھوٹے تھے نا تو مجھے گوبھی نہیں پسند تھی، کہتے گھر میں گوبھی پکتی تھی تو میں کہتا تھا نہیں کھانی، تو پھر مار بھی کھاتا تھا اور گوبھی بھی کھاتا تھا، پھر دونوں چیزیں کھانی پڑتی تھی، وہ مارتے بھی تھے اور گوبھی بھی کھلاتے تھے۔ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اس طرح کا الجھاؤ پیدا کیا ہے سوسائٹی کے اندر۔ دیکھیں آپ، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں قربان جائیں، اچھا آپ کو نا یہ چیزیں تو حدیث میں ملیں گی کہ حضور کو یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، کھانے میں یہ پسند ہے۔ کسی حدیث میں یہ بھی ملا ہے کہ نبی پاک کو کھانے والی فلانی شے پسند نہیں؟ یہ سمجھیں آپ میری بات کو۔ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کہ نبی رحمت علیہ السلام کو کبھی کوئی چیز پسند نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے، کبھی چھوڑ دیتے، یہ نہیں کبھی فرمایا کہ لے جاؤ یہ مجھے پسند نہیں۔ آسان زندگی کریں۔ ہمارے ہاں نا ہم سب نے اپنی اپنی عزت کا ایک سٹیٹس بنا لیا، سب کا ہی ہے، سب کا، تھوڑا سا اس سے نیچے اتریں، آسان زندگی کریں اور نظریاتی زندگی جئیں اور اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں جس طرح ایک نارمل آدمی زندگی گزارتا ہے۔ آپ دیکھیں نا تمام صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، ایک سفر سے واپسی تھی تو کریم نے فرمایا کہ کھانا نہ پکا لیں، حضور پکا لیتے ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ کہا میں گوشت لاتا ہوں۔ آپ کیا کریں گے؟ حالانکہ صحابہ تو جانے دینے کو تیار ہے نا۔ تو محبوب نے فرمایا بھئی سفر کا معاملہ، یہ کام تم کر لو، یہ تم کر لو، یہ تم کر لو، تو چلو میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں۔ عرض کی حضور ہم جو ہیں، فرمایا بھئی سفر ہے نا، کوئی حرج نہیں، میں لکڑیاں اکٹھی کر لاتا ہوں، کوئی حرج والی بات۔ تھوڑی سی نا نارمل زندگی، یہ نظریاتی لوگوں کا کام ہے۔
جو لوگ بہت زیادہ بکھر جاتے ہیں، بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں جو بندہ سادہ زندگی گزارتا ہے، سکون میں رہتا ہے، اگر بندہ مطلب تازہ ہو کے آیا ہو نا بیوٹی پارلر سے، 4,000 دے کے اس نے بال سیدھے کرائے ہوں، تو پھر وہ بیچارہ پریشان بھی بڑا ہوتا ہے کہ انہیں پیسے لائے نہیں، انہیں ویندا بھی کوئی نہیں پیا، کسی نے تبصرہ بھی نہیں کیا کہ بڑے اچھے لگ رہے ہو۔ اور اگر بندہ سادہ ہو، نارمل ہو، تو ان ٹینشنوں سے وہ مبرہ ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں وہ نظریات دیکھیں، ابن القیم نے ایک بات بڑی عمدہ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اگر حضور تشریف نہ لاتے تو لوگوں نے ایک دوسرے کو نوچ کے کھانا تھا، یہ تو محبوب نے لوگوں کو اس طرح کا بنا دیا ہے، اس طرح کا بنا دیا ہے کہ انسانوں کو انسانیت آ گئی۔ اور کچھ نے نبی پاک علیہ السلام سے فیض لیا ہے تو با وفا ہو کے لیا ہے، کلمہ پڑھ کے لیا ہے۔ سیکھی سب نے انسانیت حضور سے ہی ہے، نبی پاک سے سیکھا ہے، چلو کچھ نے کلمہ پڑھے بغیر بھی سیکھا ہے۔ پوری دنیا کے کفر نے جو خیر لی ہے وہ رسول رحمت کی برکت سے لی ہے، لیکن کچھ با وفا تھے، اصول والے تھے، غلامی والے تھے، قبول کر کے تو نظریاتی زندگی گزاریں۔ ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اسی طرح ایک نظریہ اور زندگی میں قائم رکھیں کہ ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں نہ ہوتا، رب رسول ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑی جلدی کنفیوز ہو جانا، ڈبل مائنڈڈ رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت یہ غور کرنا کہ مطلب میرے کوئی حق میں ہے کہ میرے کو مخالف ہے، اس سے بھی باہر نکل آئیں۔ یہ بھی ایک مفت کی کمزوری ہے۔ اس کا نقصان انسان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت لوگوں کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، اور آپ ایک طرف ڈھلتے ہیں تو لوگوں کی ڈیمانڈ بدل جاتی ہے۔ کتنا کو ڈلیں گے؟ کوئی ضروری ہے سارے لوگ حق میں ہی ہوں؟ کوئی عرض نہیں۔ نظریاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ اللہ رسول مجھ سے راضی رہیں، باقی تھوڑا سا نا اوپر بھی اٹھیں۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مثال تو اس طرح ہے، اگر کوئی صرف دنیا داروں کو راضی کرنا چاہتا ہے تو جس طرح بکریاں چرانے والا چرواہا ہوتا ہے نا بیچارہ، ادھر والی ہانک کے لاتا ہے تو ادھر والی نکل جاتی، اور ادھر والی کو ہانک کے لاتا ہے تو ادھر والی نکل جاتی۔ تو بہترین حال کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا تو ایمان لانے کے بعد اچھے کام کر، رحمان لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دے، خود بخود معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث یاد رکھیے گا، کمال ہے آپ نکل جائیں گے ساری ڈپریشن اور ٹینشن اور مفت کی آزمائش سے۔ محبوب نے فرمایا عبداللہ ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کی حکمت نہ ہو، اور سارے مل کے تیرا کچھ سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتے جب تک اللہ کی رضا نہ ہو۔ اس لیے ہمیشہ رب رسول کو، اللہ والوں کو، ان لوگوں کی محبت میں اپنے آپ کو رکھیں مصروف۔ باقی چیزوں سے تھوڑا سا نا بڑا غلبہ ہو گیا ہے، بڑا غلبہ ہو گیا۔ اب تو اتنی آزمائش ہے، اتنی آزمائش ہو گئی ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھ کر پریشانی ہوتی ہے کہ بیچارہ آخر کس حد تک دوڑے گا۔ اتنی لمبی، بعض محبت والے ساتھی ہیں کاروبار کرتے ہیں، 4 موبائل رکھے ہوئے، ایک کو کوئی بات سناتے ہیں بیچارے، دوسرے کو کوئی سناتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ان کو بھلا کل یاد کیسے رہے گا کل میں نے کیا کہا تھا۔ اتنی آزمائش کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نا جو آدمی کہتے ہیں میں نے 1,00,000 روپیہ روز کمانا ہے تو 1,00,000 کھا لے گا روز۔ اللہ نے اتنا پیٹ نہیں بنایا اس میں 10 روٹیاں اکٹھی نہیں جا سکتی۔ ہر چیز کو رب کریم نے اعتدال عطا کیا ہے، تو کبھی بھی اس سے باہر نہ ہو۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اس کے حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت توحید دی ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو ذہنی طور پر مضبوطی عطا فرمائی۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے لوگ مختلف قسم کی اوہام پرستیوں میں شکار تھے، وہموں کا شکار تھے، ڈرتے تھے، سہمتے تھے۔ آپ عرب کی تاریخ پڑھیں تو عجیب و غریب ان کے معاملات تھے اور بڑے الجھے ہوئے ان کے حالات تھے۔ وہ سارے کپڑے اتار کر معاذ اللہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، اور پھر ان کی حالت یہ تھی کہ وہ قربانیاں کرتے تو اس کا گوشت لا کر بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے۔ حج کر کے آتے تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ اس کی آواز پھٹتی ہے جی تھوڑی ٹھیک کر دیں، وہ دروازوں سے نہیں گزرتے تھے، گھروں کی پشتوں سے آیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ گھروں کی دیواریں، دروازے اب ناپاک ہیں اور ہم چونکہ پاک ہو کے آئے، تو عجیب و غریب ان کے اندر اوہام پرستی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو حضور داعیہ اللہ بن کے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو ذہنی طور پر، فکری طور پر مضبوط کیا۔ یہ جو میلاد شریف ہے نا، اس کی مخالفت تو بہت بڑی نادانی ہے۔ میلاد تو بذات خود توحید کی دلیل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حضور پیدا ہوئے تو جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا تو نہیں نہ ہوتا۔ تو میلاد کی تو محفل اور میلاد کا جلوس اور میلاد شریف کے جھنڈے، یہ تو علامت ہے اس بات کی کہ نبی پاک پیدا ہوئے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو بعض اوقات بعض لوگوں نے نا صرف ضد بنا لیا بیچاروں نے، اور وہ ضد چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ بہت سارے دلائل کے باوجود بھی بعض چیزوں کو ضد بنا لیا جاتا ہے۔ تو حضور کے میلاد کا، تشریف آوری کے جو مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ نبی پاک نے نا لوگوں کو ان ساری اوہام پرستیوں سے نکالا۔ نبی پاک نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی، بولیے گا میری طرف دیکھیے گا، رازق بھی اللہ ہے، حیات و موت وہ بھی اللہ کے دست قدرت میں۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں نا تو بندہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرتا، کسی طرف نہیں جاتا، کسی گمراہی کا شکار نہیں ہوتا، فکری توانائی اسے نصیب ہوتی۔ ہم نا آج کل بھی بڑے مسائل کا شکار ہیں۔ ہمارے مذہبی سٹیج بھی یقین تقسیم نہیں کرتے، یہاں سے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو وہم زیادہ پیدا ہوتا ہے، اوہام پرستی زیادہ پیدا ہوتی۔ یہاں بھی وہ کہتا ہے میں آیا ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا حضور کے صحابہ کی شان کیا ہے۔ وہ بھئی آپ نے کیا بتانا ہے، وہ تو اللہ نے قرآن میں صحابہ کی شان بتا دی ہے، وہ تو احادیث مبارکہ میں سرکار نے بیان کر دی ہے۔ میں بتاؤں گا جی، بیٹھ جائیں جی، پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تشریف رکھیں۔ میں بتاؤں گا عظمت اہل بیت کیا ہے۔ بھئی آپ نے عظمت اہل بیت کیا بیان کرنی ہے، وہ تو قرآن نے بیان کر دی ہے، وہ تو سرکار کی احادیث میں موجود ہے، آپ وہاں سے پڑھیں، نقل کریں، بات ختم ہوئی۔ تو ہمارے ہاں یہاں بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ پھر اور بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ جاتے تھے صوفیاء کے پاس، پیر صاحب کا کام تھا لوگوں کا عقیدہ مضبوط کریں، انہیں وہم سے نکالیں۔ تو یہاں تو تعویذ دھاگے کے لوگوں نے دکانیں ڈالنی ہیں۔ بابا جی کے پاس جائیں تو بابا جاتے ہی کہتا ہے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے۔ اب وہ اتنی بڑی مصیبت ہے، کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا بندے کا۔ تو بابا جی آپ نے تو اس کو مضبوط کرنا تھا، آپ نے اور زیادہ اس کا ذہن بیچارے کا منتشر کر دیا، تقسیم در تک۔ پھر لوگوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، رات کسی سیانے آدمی کا تبصرہ سنتے ہیں۔ تو اینکر نے بھی 4 مختلف جماعتوں کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، کوئی کوئی بات سناتا ہے، کوئی کوئی بات سناتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروگرام ختم ہوتے ہی بندے مزید ذہنی انتشار کا شکار ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یاد رکھو دوستو، اگر مضبوطی کسی کو ملے گی تو اس وقت ملے گی جب وہ مدینے والے محبوب کے طریقے پہ عمل کرے گا۔ آپ جب چاہتے ہیں کہ ذہنی طور پر، وہ بیچ میں جو دوست آ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے بھی پچھلوں کو پریشان کر دیا، درمیان میں کھڑے نہ ہو، جلدی سے بیٹھ جائیں جی،
آپ کے پیچھے دوستوں کو نظر نہیں آتا. اب یہ جو کھڑا ہو گئے ہیں بٹھانے کے لیے، یہ بھی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، میری طرف دیکھیں جی عزیز. اچھا یہ موبائل کا بھی بڑا مصیبت والا مسئلہ ہے. ایک دوست نے مجھ سے کہا کوئی مجھے کچھ چلا وظیفہ بتائیں، تو میں نے کہا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا. وہ بھی صرف ہسیا اسی جی میں تسی ہسے ہو، کامیاب نہیں ہویا وظیفے. او خدا کے بندو، سامنے صحافی تو نہیں نہ بن جانا. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، سارے اسی کام نہ لگ جاؤ. بات سنو، نبی کریم نے لوگوں کو طاقتور کیا، طاقتور. حضور داعیہ اللہ ہے. نبی پاک نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ ہوگا وہ جو رب چاہے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو یقین کی دولت دی، یقین کی. بے یقینی نہیں، کمزوری نہیں. جب ہم بے یقینی والی زندگی گزارتے ہیں نا میرے بھائی، دنیا میں سب سے زیادہ بدتر زندگی وہ گزارتا ہے جو ڈبل مائنڈڈ آدمی ہوتا ہے. کرنا ہے کہ نہیں، چلنا ہے کہ نہیں، کروں کہ نہ، چلوں کہ نہ. یقین، ایمان کی مضبوطی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا مجھے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، یعنی مومن ہونے کا مزہ آئے، فرمایا وہ 3 کام کرے. ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرے. ایک جس سے بھی پیار کرے اللہ رسول کے لیے کرے. اور تیسرا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا. یہ 3 چیزیں پیدا کرو، تمہیں ایمان کی مضبوطی نصیب ہوگی، ذائقہ نصیب ہوگا. پھر غور کر لیں، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرنا ہے. اور یہ کرنا ہے صرف محفلوں میں نہیں کرنا، صرف نقیبوں خطیبوں نعت خانوں کے سامنے نہیں کرنا، صرف ہاتھ اونچے کر لو، دونوں ہاتھ اٹھا لو، اسی کا نام محبت رسول نہیں. حضرت عمر دیانتدار لوگ تھے نا. حضور نے فرمایا عمر سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا. سچے لوگ تھے نا. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، میں تجربہ کر کے آیا ہوں، بچوں سے بھی آپ پیارے ہیں، مال سے بھی آپ پیارے، برادری قبیلے سے، لیکن مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. سچ بولا. ہمارے اندر جرت نہیں، ہم تجربہ ہی نہیں کرتے اپنے دل کا. برادری کو سامنے رکھ کے دیکھو، برادری پیاری ہے کہ حضور پیارے ہیں. پیسہ مال دولت بچے سامنے رکھ کے دیکھو، پھر مومن ہونے کا مزہ آئے گا، یقین کی مضبوطی ملے گی. حضرت عمر نے عرض کی حضور مجھے آپ سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے. تو پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے جناب عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ نبی پاک کے ہاتھ کا ہی فیض ملا کہ جناب عمر فوراً بولے، عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں. فرمایا مکمل ہو گیا ایمان. تو سب سے پہلے تو ایمان کا ذائقہ محسوس کریں. اور یار چودھری صاحب ہونے پر، چٹھا صاحب ہونے پر، رائی صاحب ہونے پر فخر کیا ہے، 2-4 دفعہ یہ بھی فخر کرو شکر ہے محمد عربی کے غلام ہیں. یہ بھی ناز کرو تاکہ مزہ آئے مومن ہونے کا مزہ. ایک تو یہ ذائقہ، پھر اس کے بعد یقین کامل کی دولت. کچی پکی باتیں نہیں، پکی باتیں، مضبوط ذہن. حضور نے جو فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے، اس پر پورے طور پر انشراح صدر. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سب سے تکلیف دہ زندگی غلام کی زندگی ہوتی ہے. غلام بیچارے کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ آقا کا پابند ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جی نہیں سکتا. مشکل زندگی ہوتی ہے. لیکن اقبال کہتے ہیں یہ جو بے یقین آدمی ہوتا ہے نا، بے یقین، اس کی زندگی غلاموں سے بھی بری ہوتی. فرماتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی.